أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 27 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس بندے نے اپنی ذات کو ہی نہیں پہچانا تو وہ خدا کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور اللہ کو پہچاننے کے لیے انسان کو اپنی بنائی ہوئی اعضاء پر غور کرنا چاہیے. دنیا کا اصول ہے کہ کوئی چیز کی فیکٹری ہوتی ہے، کارخانہ ہوتا ہے، تو مٹیریل جو ڈالا جاتا ہے وہی چیز بن کر نکلتی ہے. انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک ناپاک اور گندے قطرے سے اللہ نے اتنا خوبصورت اور حسین اور جمیل انسان بنایا کہ اس کے خوبصورتی کے سامنے کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خود نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بالکل خوبصورت، حسین اور جمیل پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اچھا، دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے تو وہ ایک ہی کام کرے گی، 1000 کام تو نہیں کرے گی نا. اللہ نے جو جسم بنایا ہے اس کو کتنے کام سونپے ہوئے ہیں اس کے اندر اعضاء بنا کر. میں اس لیے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے. ایک صرف آنکھ ہے. اگر کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو جائے تو دنیا میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی، سارے دنیا کے ڈاکٹر، سارے دنیا کے حکیم، سارے دنیا کے سائنسداں، سارے دنیا کے اطباء سب مل کر اگر اس کو آنکھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. اللہ کی تخلیق، اللہ کی تخلیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے انسان کو اپنے اعضاء پر غور کرنا چاہیے. اب یہ جو جسم بنایا ہے نا، تو پاؤں بنائے، پاؤں کو سونپ دیا کام چلنے کا، ہاتھ بنائے، ہاتھ کو کام سونپا پکڑنے کا، چھونے کا.
آنکھ بنائی، آنکھ کو کام سونپا دیکھنے کا، کان بنائے، کان کو کام سونپا سننے کا، دماغ بنایا، دماغ کو کام سونپا سوچنے کا، اور پورے بدن پر کنٹرول کر کے چلنے کا۔ اچھا، بنا کر سب میں اختلاف رکھ دیا ہے، اتنا شدید اختلاف ہے نا، اتنا سخت اختلاف ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پاؤں چلنا چھوڑ دے، اور پاؤں تھوڑے دن کے لیے ہاتھ کو کہہ دے کہ بھائی ایک کام کر، میں اب تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں نا، میں آرام کر لیتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو میرا کام کرنا شروع کر دیتا، ہاتھ کریں گے؟ چلنے کا کام تو پاؤں کا، ہاتھ تھوڑی کریں گے۔ اچھا، آنکھ میں تھوڑا سا مار لگ گئی یا موتیا ہو گیا، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو آنکھ کانوں کو کہہ دے کہ ایک کام کرو، دو ہے نا تم لوگ، تو ایک دیکھنا شروع کر دو اور ایک سننا شروع کرو، کرے گا کام؟ اختلاف ہے نا آپس میں، اتنا خطرناک اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو کام سونپا ہے وہ کر رہے ہیں اپنے طور پر۔ اب اللہ نہ کرے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، تو اس وقت میں پاؤں یہ نہیں کہتے کہ بھائی تو چل کر جا دواخانے، میں کیوں جاؤں گا، تیرا کام ہے، کہتے ہیں پاؤں؟ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ میں کیوں دیکھ کر جاؤں گی، زبان کی کہے گی کہ میں کیوں ڈاکٹر کو فون کروں گی، میں کیوں بات کروں گی، میں کیوں تکلیف کی شکایت کروں گی، تیرا کام ہے تو کر لے؟ کہا نہیں۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں، ایسے مل جاتے ہیں کہ پاؤں دوڑنے لگتے ہیں، زبان ماتم کرنے لگتی ہے، شکایت کرنے لگتی ہے، اور کان سننے لگتے ہیں، آنکھیں دیکھنے لگتے ہیں، سارے اعضاء مل گئے۔ یہ ایک مجموعہ ہے جو انسان کو اللہ نے سکھایا ہے کہ اختلاف تو ہوگا تمہارے اندر آپس میں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے تمہارے اندر قبیلے بنائے، پٹھان، خان، سید، شیخ، تو پٹھان پٹھان ہی رہے گا کہ مجھے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خان صاحب بن کے پھریں گے، جی مرزا صاحب رہیں گے۔ بھائی کہہ کے لیے بنایا، اس لیے بنایا کہ تعارف ہو جائے، پہچانا جائے کہ اس قبیلے سے ہے، اس خاندان سے ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ پٹھان کی لڑکی پٹھان کے گھر میں ہی جائے گی، شیخ کی لڑکی شیخ کے یہاں ہی جائے گی، سید کی لڑکی سید کے یہاں ہی جائے گی۔ کہ کون سا اصول ہے بھائی؟ کون سے اسلام نے آپ کو یہ اصول سکھایا؟ اب تو ماشاءاللہ ہائٹ بھی ماپتے ہیں، کہا کہ تیری ہائٹ 2 انچ کم ہے، یہ بھی چلتا ہے، اس لیے رشتے بھی کینسل ہوتے ہیں۔ یعنی بیوقوفوں کی ایک حماقتوں کی اور بیوقوفی کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر، تلاش کرنے جاؤ تو خاندان کہا، اچھا اس جگہ پر اگر ہندو لڑکی مل جائے تو سب بھول جاتے، پھر خاندان کچھ نظر نہیں، شیخ پٹھان سید کچھ نظر نہیں آتا، وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی عقل دیکھیے انسان کی کہاں چل رہی ہے۔ تو اللہ نے جسم بنا کر انسان کو سکھایا ہے کہ بھلے الگ الگ رہو، الگ الگ کام کرو، پاؤں اپنا کام کرے، ہاتھ اپنا کام کرے، کان آنکھ اپنا کام کرے، لیکن جب مصیبت آ جائے سماج پر، قوم پر، معاشرے پر، تو کیا ہونا چاہیے؟ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، جیسا بدن کے اعضاء ایک ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ایک ہو جانا چاہیے۔ وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ نے اپنی پہچان اس کے جسم میں رکھی ہوئی ہے۔ کان میں کون سا مشین ہے بھائی؟ اب ہم کان سے سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، تو کان سے سنتے ہیں تو کسی کے کان کی سنائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ مشین دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ جب تک وہ مشین رہے گا تو انسان سنے گا، مشین نکال دو۔ اب اللہ نے جو مشین فٹ کیا ہوا ہے اندر، وہ کیسا مشین ہے؟ اس کا بٹن دیا ہے کہ سوتے کو دبا دو، اس کو آف کر دو، اور اٹھنے کے بعد اس کو چالو کر دو۔ اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ بندے کی آنکھ لگتی ہے تو فوراً کان اپنا کام کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسا بندہ اٹھنا چاہتا ہے، الارم کی آواز سب سے پہلے کون سنتا ہے؟ کان سنتے ہیں، کان میں آواز آئی اور کان جاگ گئے تو بندہ جاگ گیا۔ تو سارے اعضاء میں اللہ نے ایک متحرک، ایک حرکت رکھی ہے، ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، اور امانت ہے یہ سب چیزیں اللہ کی، کیا ہے ہمارے پاس؟ امانت ہے۔
اور کہا کہ یہ امانت کو کل قیامت کے میدان میں گواہی لوں گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بولنے والی زبان دنیا میں چرچرانے والی اس کو بند کر دوں گا، اس پر مہر لگا دوں گا. پاؤں بولنے لگیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے. اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیا تھا یا نہیں؟ تو اللہ کہیں گے گواہ لاؤ. ادھر ادھر دیکھے گا، جنت میں گئے، جہنم میں، یہاں تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا میدان میں. تو اللہ کہاں سے گواہ لائے گا؟ تو اللہ کہے گا لاؤ، میں نے نہیں کیا ہے. اچھا، تو اللہ کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولنے لگے کہ اللہ مجھ سے چوری کیا تھا، اللہ مجھ سے غلط دستخط کروائی تھی، اللہ مجھ سے غریب کی کسی منہ پر تماچا مارا تھا. تو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ میں سے. ہاں یہی کیا تھا. پاؤں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مسجد میں تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے رہنا مشکل تھا، فلموں کے لائن میں 3 گھنٹے کھڑا رہتا تھا مجھے لے کر. نیچے دیکھ رہا ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہاں سے. کان کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے اذان کی آواز نہیں سنتا تھا، گانے کی آواز بہت اچھی سنتا تھا. اور وہ لگاتے ہیں نا کان میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہینڈس فری. فرشتے لگائیں گے قبر میں دونوں طرف سے. کیسی لگتی ہے نا پتہ چلے گا. سوتے سوتے بھی کان کہیں گے کہ اللہ سوتے سوتے بھی میرے اندر ٹھوس ٹھوس کر گانے سنا کرتا تھا. کہاں سے؟ یہاں سے آواز آ رہی ہے. یا اللہ، یار میں نے تو تمہاری مزہ کے لیے کیا تھا، تو تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو سارے اعضاء مل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس خدا نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس خدا نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. ساری زندگی ہم خاموش رہے، کچھ نہیں کیا، تو نے جو کیا کرتے رہے، لیکن آج ہماری باری ہے. یہ سمجھنے کا ہم کو ہے. یہ اعضاء بنا کر اللہ نے گواہ بنایا ہے. یہ گواہ دیں گے کل قیامت. یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی میں حدیث یا اللہ والوں کا قول نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اعضاء جو تم نے کیا ہے سب گواہی دیں گے قیامت کے میدان میں. تو اللہ نے اعضاء بنا کر امانت کے طور پر دیا ہے. اب اللہ نے 2 کان دیے. کان تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، ایک بھی تو کافی تھا نا. 2 کیوں دیے؟ آنکھ ایک دیتا اللہ نے 2 کیوں دے دی؟ سوچتا ہے نا انسان. اچھا کان دیے تو کسی کو دیکھا ہے آپ نے کہ دونوں کان ایک طرف ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. کیوں رکھے 2 کان 2 طرف رکھے ہیں اور بیچ میں دماغ رکھا ہوا ہے؟ رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ کیوں کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لٹو بن جاتا ہے بیچارہ. بنتا ہے نہیں بنتا؟ رات میں بستر پر بیوی کے پاس گیا، بیوی نے کہہ دیا کہ تمہارے ابو نے آج مجھے ایسا بولا، تمہارے امی نے مجھے آج ذلیل کیا. ہاں ایسا ٹھیک ہے. اب ایک کان تو بھرا ہے، ایک خالی ہے نا. اللہ نے کس کے لیے خالی رکھا ہے؟ کہ ماں باپ کی بھی سن لیں. اور ماں باپ اگر بیوی کے خلاف کان بھر دے تو اس کی بھی سن لے، اس کا بھی حق ہے. دونوں کا حق ہے، ایسا نہیں کہ ایک کا حق ہے. ایک کان بھر دیا تو دوسرا کان اللہ نے دوسرے کے لیے خالی رکھا. ایک دوست ہے بے پرانا، 40 سال 50 سال پرانا دوست ہے، 20 سال 10 سال پرانا دوست ہے. اب کسی کو دیکھا نہیں جا رہا، کان بھر دیا کہ اس کی دوستی چھڑانی چاہیے. کیونکہ آج کا دور ہی ایسا ہے کہ میاں بیوی بیچارے محبت سے رہتے، وہ بھی لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا. کتنے پیار محبت سے رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں پتہ نہیں. کیا دلوں کے اندر حسد اور کینہ آیا ہے کہ میاں بیوی کا پیار محبت بھی نہیں پسند نہیں ہے. ان کو ایک جھگڑا کرنا چاہیے، بس مزہ تو اسی میں ہے ہمارے لیے. شیطان انگلیاں کرتا ہے نا ہم لوگ. تو کان اللہ نے دیے 2 طرف. اب اس میں سب سے اہم ترین مسئلہ کیا ہے، میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے آ کر کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے. ایسا کہا ہے؟ چل کوئی بات نہیں، آستین چڑھا لی، چلو. میں دوسرا کان دیا، اس سے جا کر پوچھ لے کہ بھائی تیرے بارے میں نے ایسا تم نے بولا ہے. وہاں پوری بات الٹی نکلے گی. نکلے گی نہیں نکلے گی. اس لیے حضرت حکیم لقمان کا قول ہے
کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ جائے اے عمر واڑہ والوں، اور یہ لے کر آئے کہ ایک آنکھ پھوڑی ہے، اور ہاتھ میں لے کر آئے کہ اے عمر واڑہ والوں، گاندھی نگر والوں نے میری آنکھ پھوڑی ہے، تو کہا اس کے آنکھ کو دیکھ کر جذبے میں مت آنا، گاندھی نگر جا کر پوچھ لو، یہ سامنے والے کے دو نکال کر آیا ہوگا۔ لیکن کب پتہ چلے گا؟ جب آپ پوچھو گے نا تب پتہ چلے گا، بغیر پوچھے تو پتہ نہیں چلے گا نا جی۔ اب نے پوچھنے لگے اچھا آنکھ نکل گئی تیری، گئے آستین چڑھا کر؟ نہیں، اللہ نے دو کان دیے، کائے کے لیے دیے بھائی؟ سنو اور دماغ میں بات اتارو اور اچھا فیصلہ کرو، اچھی سوچ کرو۔ مجھے اس وقت میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اچھا بھلا چلتا ہوا گھر تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے چھوٹی سی بات کے اندر۔ عبد الملک ابن مروان تھا اپنے زمانے کا بادشاہ، وزیر تھا۔ ایک دن وہ بازار میں گیا مچھلی خریدنے کے لیے، تو مچھلی خرید کر جب آ رہا تھا تو اس وقت غلاموں کا دور تھا، غلام بیچے جاتے تھے۔ تو ایک بہت خوبصورت سا بچہ تھا، اس کو بہت کم قیمت میں بیچ رہے تھے۔ اس نے کہا یار بہت خوبصورت بچہ ہے، اتنے کم قیمت میں کیوں؟ کہا اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک عیب ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بتاتے تھے کہ عیب ہے، ہم چھپاتے ہیں، وہ بتاتے تھے۔ کپڑے کے اندر بھی عیب ہوتا تو کھول کر بتاتے کہ دیکھو اتنا عیب ہے، چلے گا تو لے لو۔ ہم کیا کریں گے؟ نہیں وہ تو ایسا ہی ہے، لے لو کوئی بات نہیں، چھپا کر اندر لپیٹ کر دے دیں۔ زکوٰۃ کی رقم میں پڑی ہوئی نوٹ اندر ڈال کر دے دیں، وہ اللہ نہ دیکھ رہا ہے، چل جاتا ہے نا سارا مسئلہ ہمارا۔ تو ہم لوگ دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا عیب ہے؟ کہا کیا عیب ہے؟ کہا یہ جو بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ کہا عیب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے کی عادت بہت بری ہے۔ تو اس نے کہا ہم کوئی سدھار لیں گے اس کو، کوئی بڑی بات نہیں۔ لے گئے، خریدا، اولاد نہیں تھی اس کو، اپنی بیوی کو جا کر کہا اس کو سنبھالو، ہم اس کو بچے کی طرح رکھیں گے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ رکھ لیا، کافی دن گزر گئے تو کتے کی دم کیسی ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے جی، جیسی ہے ویسی ٹیڑھی رہے گی نا۔ تو بھئی برس گزرنے کے بعد ایک دن عبد الملک بن مروان اپنے تخت شہنشاہی پر جا کر بیٹھا، یہ گھر میں سے نکلا اور وہاں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، بالکل مایوس، جیسا ساری دنیا کا ٹینشن بیچارے کے دماغ پر لگا ہوا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے دیکھا بھئی کیا ہوا، آج بچہ یہاں آ گیا، میرے دربار میں آ گیا۔ کہاں کیا کرے، بات دراصل ایسی ہے کہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، لیکن میں خادم ہوں، آپ کے گھر کا نوکر ہوں، میں تھوڑی بول سکتا ہوں۔ نہیں بولنا پڑے گا، کیا بات؟ نہیں بول سکتا، لیکن بات اتنی کہ پانی سر کے اوپر آ گیا۔ کہا بھائی بتاؤ تو سر کیا بات ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے نا، کہ اس کا کسی اجنبی مرد سے ناجائز تعلق ہو گیا ہے۔ اب گھر کا آدمی آ کر بولے گا تو ماننا ہی ہے نا، اس پہ تو 24 گھنٹے گھر میں رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ہے نا رات میں آپ کا گلا کاٹنے آنے والی، کیا کرنے والی؟ اتنی بڑی بات کہاں، چلو پتا بیچارہ مایوس کا، اتنی بڑی بات اور مجھے پتہ نہیں چلا، میں وزیر ہوں اپنے وقت کا، یہاں سن لیا اور وہاں چلا گیا، یا تو کام ہو گیا بیچارے کا۔ وہاں گیا، وہاں جا کر میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ تو ملکہ نے پوچھا کہاں گئے تھے بیٹا؟ کہا کچھ کام تھا، گیا تھا۔ کہا بہت ٹینشن میں ہوں، بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا، آپ میری سیٹانی ہو، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ ملکہ ہو، آپ شہزادی ہو، آپ کے سامنے تھوڑی بول سکتا، نہیں بولنا پڑے گا۔ کیا نہیں پانی سر کے اوپر آ گیا۔ کہا کیا ہو؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے جو شوہر ہے نا، ان کا کسی اجنبی عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا ہے اور کل ان کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ یہاں گلا کٹوا رہا ہے اور وہاں نکاح کروا رہا ہے، کل ان کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ ایسا ہے؟ اب عورت کی ذات ایسی ہے نا، اس کے سامنے ایک مٹی کا پتلا بنا کر رکھو، کہا تیری سوکن ہے، اس کو پتہ ہے کہ مٹی ہے، ٹوٹ ڈالیں گے، تو برداشت نہیں کرے گا اس کو۔ کیسا کہا؟ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان جب حرکتوں پہ اترتا ہے نا پھر وہ پورا ہی کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ جب یہ سو جائے نا
تو سونے کے بعد چھری لے لو اور چھری لے کر یہ داڑھی کے نیچے جو ٹھوڑی کا حصہ ہوتا ہے نا ابھرا ہوا، اس کو ٹھوڑی کہتے ہیں، تو وضو میں یہاں تک دھونا ضروری ہے، تو یہاں سے داڑھی کے 3 بال کس سے کاٹنا ہے؟ کینچی سے نہیں، کس سے کاٹنا ہے؟ چھری سے کاٹنا ہے۔ میں اس پر ایسا کام کر دوں گا نا کہ آپ کا جو دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہے وہ ٹوٹ بھی جائے گا، نکاح بھی کینسل ہو جائے گا، اور سر ایسی بات کہاں، چلو یہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اب جب عبد الملک ابن مروان رات میں گھر پر آیا تو بیوی کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، ٹینشن تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ۔ بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا، ٹینشن تو ہے، لیکن دونوں نے دونوں کے ایک کان کا استعمال کیا، ایک کان باقی رکھا ہوا ہے، رکھا ہے نہیں رکھا ہے، خلاصہ نہیں کیا۔ اگر شوہر آ کر بیوی سے کہتا میں نے ایسی بات سنی ہے، کیا بات ہے بھائی، سچ ہے غلط ہے؟ شوہر اپنے بیوی سے پوچھتی کہ میں نے ایسا سنا ہے، سچ ہے غلط ہے، تو بات کا خلاصہ ہو جاتا۔ دونوں نے خلاصہ نہیں کیا، کھانا بنا نہیں تھا، بس گھر میں ٹینشن تھا، تو ادھر نکاح ہونے والا ہے، ادھر مرڈر ہونے والا ہے، تو کیا گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ تو بیچارہ بستر میں سو گیا جا کر، اب نیند کہاں سے آئے کہ بیچارے کی جان جانے والی ہے، بستر پر الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ میرا گلا کاٹنے کیسے آتی ہے، تو اس نے آنکھ بند کر دی اور کھراٹے لینا چالو کر دی دھیرے دھیرے۔ تو بیوی دھیرے سے اٹھی، کچن میں گئی اور چھری لے کر آئی اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا۔ تو اس کو تو پہلے سے سبق سکھایا تھا کہ یہاں بال کٹوانے اور وہاں کیا کرنا ہے، گلا کاٹنا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ آ گئی، جیسے آنکھ کھولے پکڑ لیا، وہ زمین پر سنا اور سیدھا اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اب وہ بھی شہزادی تھی، بادشاہ کی لڑکی تھی، ادھر سے پورا خاندان کا ٹولہ کے ٹولہ، جان کے بدلے جان، ہماری بچی کا قتل ہوا ہے، جان کے بدلے جان۔ علماء نے یہ واقعہ لکھ کر نیچے لکھا ہے کہ 7 لوگوں کا قتل ہوا اس معاملے میں۔ کتنے لوگوں کا؟ 7 لوگوں کا قتل ہوا۔ جب تحقیق کی گئی نہ بیوی کا کوئی ایسا معاملہ تھا، نہ شوہر کا کچھ ایسا معاملہ تھا، بیچ میں لگاؤ بجھاؤ کرنے والوں کا یہ سارا کھیل اور تماشا تھا۔ تو میں نے اس لیے واقعہ چھیڑا آپ کے سامنے کہ اللہ نے اعضاء جو بنائے نا، اعضاء بنا کر اس کو کام سونپا ہے اور اس کو امانت کے طور پر ہمارے پاس دیا، اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ ہم استعمال اس کا غلط کر دیں۔ بھائی آپ کی دوستی ہے، کسی کے بارے میں بھی، چاہے آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، اگر آپ کے بارے میں کوئی خلاف بول رہا ہے تو کم سے کم خلاصہ کرو اس چیز کا، خلاصہ کرنے میں اطمینان ہوتا ہے۔ جب حقیقت میں ہم لوگ میاں بیوی کے مسئلے لے کر بیٹھتے ہیں نا، تو بیچاری روتڑی آتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ساری سچائی اوپر سے اس میں بھری ہوئی ہے، جب سامنے سے آتا ہے تو لگتا ہے کہ سارا جھوٹ یہیں پہ دبا ہوا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے اتارا تھا نا اور پھل کھایا، بدن کا لباس اتارا تھا، تو حضرت آدم روئے نہیں تھے، لیکن اللہ سے معافی مانگ رہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، بدن کے کپڑوں کے لیے درختوں کے پاس جا رہے تھے، پتے توڑ کر بدن لا رہے، لیکن ماں ہوا رو رہی تھی، تو اللہ نے کہا تھا یہاں روئی ہے نا، اب تیری جتنی بیٹیاں قیامت تک ایسا ہی روتی ہیں، نل لگا ہوا ہی رہتا ہے سر میں، بس ٹپ ٹپ ٹپکنا چالو ہی ہو جاتا ہے، دیر لگتی نہیں وہاں پہ۔ ہم لگتے ہیں کہ سچی بات ہے، اس کا بھی حق ہے، غلط نہیں ہے، لیکن دونوں طرف کی بات سنی جائے، دونوں طرف کی بات سن کر پھر فیصلہ کیا جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک طرف کی بات سن کر صحیح فیصلہ کرے، بات دھیان سے سن لینا، ایک طرف کی بات سن کر صحیح فیصلہ کرے، چاہے وہ اپنے وقت کا فقیہ ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، ایک طرف کی بات سن کر صحیح فیصلہ کرے گا تب بھی گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے میں داخل ہو جائے گا، جب تک دوسری طرف کی بات نہیں سنے گا۔ تو دو طرف کی بات سننی چاہیے، اللہ نے 2 کان دیے، کسی کی بات سنو تو دماغ میں بٹھاؤ، سب سے پہلے تو غلط بات سنو ہی مت، پہلا تو اصول یہ ہے کہ سن کر کیوں دماغ خراب کر دو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی کہ میں یہ غلط لائن باتوں میں پڑھوں گا، آپ اپنا کام کیجیے۔ تو دوسری بار یہ پتھر پھینکنے والے نا آٹومیٹک غائب ہو جائیں گے، آپ کے سامنے کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اور سننا ہے تو پھر دونوں طرف کی بات سنو، صحیح فیصلہ کرو، کیونکہ شیطان ہے نا جاہلوں کے پاس جہالت لے کر آئے گا، عالموں کے پاس علم لے کر آئے گا، عابدوں کے پاس عبادت لے کر آئے گا،
سب کا رنگ لے کر آئے گا، سب کے پاس الگ الگ رنگ میں آئے گا، تو اس کے پاس اس کو پتہ ہے کس کو کیسے پھسلانا ہے، کیسے بہکانا ہے۔ تو ہم بہکنے میں نہ آئیں، شیطانوں کے دھوکے میں نہ آئیں، آپس میں نا اتفاقی نہ کریں، اللہ نے جو آزادی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔